ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. صدق اللہ العلی العظیم. فہزموہم، سو انہوں نے ان کو شکست دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. وقتل داود جالوت، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی سلطنت اور حکمت. وعلمہ مما یشاء، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جو اس نے چاہا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہتا، لفسدت الارض، تو البتہ زمین میں فساد پھیل جاتا. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں جہانوں پر. پچھلی آیت کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ طالوت بادشاہ اور ان کے لشکر والے جالوت بادشاہ اور اس کے لشکر کے مد مقابل آئے، اور مد مقابل آ کر جہاد کرتے وقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہماری ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی دعا کر کے اور بادشاہ طالوت کی قیادت کے اندر جہاد کے لیے آگے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے ان کو شکست دی. یعنی طالوت اور اس کے لشکر والوں نے جالوت اور اس کے لشکر والوں کو شکست دی. اور وقتل داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ داؤد علیہ السلام، یہ پہلی مرتبہ یہاں پر داؤد کا لفظ آیا ہے، اور آگے تقریباً 15 مرتبہ مزید آئے گا. تو داؤد اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف پیغمبر ہیں، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. یہ وہی مشہور پیغمبر ہیں، اور یہ اس وقت تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے. اس وقت یہ نوعمر تھے، نوجوان تھے، اور جو بائبل کی اور اسرائیلی روایات ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے والدین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور یہ 4 بھائی تھے. تو جب یہ طالوت بادشاہ جالوت کے مقابلے میں نکلنے لگا، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد ماجد نے اپنے جو بڑے تینوں صاحبزادے تھے ان کو طالوت بادشاہ کے لشکر میں شامل کر کے جہاد کے لیے روانہ کر دیا. اور داؤد علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے عمر میں، اور ابھی بالکل ہی نوخیز جوانی تھی، نوعمر تھے، تو یہ اپنے والد کی خدمت اور خبرگیری کے لیے پیچھے رہ گئے. پھر جب کافی دنوں تک طالوت علیہ السلام اور باقی جو ان کے لشکر والے تھے ان کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد نے آپ کو بھیجا کہ جا کر لشکر والوں کی خبر لی جائے. تو جب یہ وہاں لشکر میں پہنچے میدان جہاد کے اندر، تو دیکھا کہ جالوت جو ہے نا وہ برابر چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی ہے تو میرے مد مقابل تو میرے سامنے آئے اور لڑائی کرے. اور طالوت بادشاہ کے لشکروں میں سے کوئی سامنے نہیں آ رہا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کو غیرت آئی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں. اور جالوت کافی پہلوان نما قوی ہیکل آدمی تھا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت بادشاہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس کا مقابلہ کروں. تو طالوت کو اور باقی جو ان کے درباری تھے، جو قریبی ساتھی تھے، تو ان کو تردد ہوا کہ یہ نوجوان لڑکا ہے اور یہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گا. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی جائے، بس میں مقابلہ کر لوں گا. تو جب ان کی طرف سے اجازت ملی تو
داؤد علیہ السلام نے 3 پتھر اٹھائے اور ان کے ہاتھ میں غلیل تھی، تو یہ اسی حالت کے اندر اس کے سامنے گئے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تو غلیل کے اندر پتھر رکھ کر زور سے مارا اور وہ پتھر اس کی پیشانی کی پر لگا اور پیشانی کے پر لگنے کے بعد اس کے سر کے اندر گھس گیا۔ بس اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو وہ پتھر جو ہے نا پیشانی کے اندر گھس گیا اور اسی سے اس کی وفات ہو گئی، جالوت بادشاہ کی، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو جب جالوت بادشاہ ہلاک ہوا تو اس کے جو لشکر والے تھے ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ طالوت بادشاہ اور اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ فَحَزَبُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، یعنی طالوت اور اس کے لشکر والوں نے جالوت اور اس کے لشکر والوں کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا۔ تو جب یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا واقعہ تھا کہ اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر عام ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو ہر آدمی کے سامنے وہ آ جاتا ہے اور وہ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی مقبولیت عام ہو گئی، اور اس کے بعد پھر جب طالوت بادشاہ کی وفات ہوئی تو لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہ بنا دیا کہ آپ ہی ہمارے بادشاہ اور حکمران ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا، اور یہ پہلے شخص ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی مل گئی اور نبوت بھی مل گئی۔ اور پورے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے میں صرف 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور نبوت دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہیں اور دوسرے آپ کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کو منظور تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ علم سکھلایا۔ اس علم کے اندر ایک تو علم سیاسیات ہے، علم سلطنت، بادشاہی گری، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اور علم سے مراد جو نبوت کا علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور علم سے مراد زرع سازی کا علم بھی ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع سازی کا علم عطا فرمایا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا ایسے نرم ہو گیا تھا جیسے موم نرم ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کے ساتھ ذریعے سے جو چیز بھی بنانا چاہتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ بنا لیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوش اعلانی بھی عطا فرمائی، یعنی بہت آپ کی خوش آوازی تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا آپ کی کہ آپ کی آواز اتنی اچھی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ جو پرندے ہوتے تھے وہ بھی ٹھہر جاتے تھے اور وہ بھی آپ کے ساتھ زبور کی تلاوت شروع کر دیتے تھے، بلکہ جو پہاڑ ہیں، جو بے جان چیزیں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ تو زبور کی تلاوت کے اندر مصروف ہو جاتے تھے۔ یہ آگے انشاءاللہ آئے گا جہاں پر یہ اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی حکمت ارشاد فرمائی، فرمایا کہ یہ جو جہاد کیا جاتا ہے اور قتال کیا جاتا ہے تو اس جہاد اور قتال سے کوئی خدا نخواستہ انسانوں کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے کہ ان کو قتل و غارت کے ذریعے سے ختم کیا جائے، بلکہ یہ جہاد کی مشروعیت اس لیے ہے تاکہ زمین کے اندر فساد نہ پھیل جائے۔ بس جب یہ ہوتا ہے کہ کوئی طاقتور جتھا یا کوئی طاقتور جماعت یا کوئی ظالم جابر شخص زمین کے اندر فساد مچانا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مد مقابل کوئی دوسری جماعت یا کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جو اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ شکست کھا جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اوپر لے آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ تو یہ ایسی ہے کہ جیسے جسم کے اندر کوئی پھوڑا ہو جس کے نتیجے کے اندر پورے بدن کے اندر فساد پھیل جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس پھوڑے کو چیر کر جو ہے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ یا فرض کیا کہ کسی انسان کی
ٹانگ کے اندر یا پاؤں کے اندر کسی زہریلی چیز کے ڈسنے کی وجہ سے زہر پھیل جائے اور خطرہ ہو کہ وہ زہر سارے جسم کے اندر پھیل جائے گا اور موت واقع ہو جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو وہ دراصل اس کی پر ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر فساد پھیلنے لگتا ہے اور لوگ دوسروں کی پر ظلم کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان طاقتوروں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اٹھ کھڑا کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر وہ لوگ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ قتل و قتال اور جہاد کی نوبت آتی ہے، جس کے نتیجے کے اندر وہ فساد رک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جہاد کی اور قتال کی حکمت ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہان والوں کی پر بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی فضل کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا کی سرکوبی فرماتے ہیں اور ظالموں کے ساتھ قتال کا اللہ تعالیٰ نے حکم مشروع فرمایا ہے تاکہ زمین کے اندر فساد نہ پھیلے۔ تو فرمایا کہ فَهَزَمُوهُمْ، سو انہوں نے ان کو شکست دی بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت اور نبوت عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چاہا سکھلایا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے سے دفاع نہ کرتا رہتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو البتہ زمین میں فساد پھیل جاتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں جہانوں پر۔